السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تر تعریفات، تحمیدات، تجمیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس مال کے ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر، قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دے کر، اور اس دین کو سائر الادیان، تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے دعوت اور جہاد کا منہج دے کر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. صحیح مسلم میں سیدنا نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر والاثم، نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے نیکی کس کو کہا جاتا ہے اور گناہ کس کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، انا زعیم، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بندہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گی. پھر اسی طرح فرمایا وہ بندہ جو جھوٹ پر قوت ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا، جنت کے وسط میں اس کے لیے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کو بھی جنت میں، اعلیٰ جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو دنیا کے اندر اچھے اخلاق کا مالک ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میزان کے اندر جو سب سے زیادہ بھاری چیزیں ہوں گی اور انسان کے لیے وہ اس کے میزان میں ترازو میں وزن کا باعث بنے گی، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی ہے اور ایک اچھا اخلاق ہے.
پھر اسی طرح رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، فرمایا کامل ایمان والے مکمل مومنین وہ ہیں کہ جن کے دنیا کے اندر اخلاق اچھے ہیں۔ تو چونکہ مجھے عنوان اخلاق کے حوالے سے دیا گیا کہ آپ حسن اخلاق پر بات کریں، تو میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں اخلاق کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح ابتدا میں جو آیات پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ دنیا کے اندر اگر سب سے اچھا اخلاق کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ابن ہشام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہتے ہیں انبئنی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المؤمنین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اما تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگے جی ہاں قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بلند ترین مرتبے پہ فائز صاحب اخلاق نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بن کے آئے ہیں۔ آپ نے انسانیت کو اخلاق سکھائے ہیں کہ اخلاق چیز کیا ہوتی ہے۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، میرے رب نے مجھے مکارم اخلاق کو، صالح اخلاق کو، اچھے اخلاق کو پورا کرانے کے لیے میرے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ الا وانی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، خبردار لوگوں مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تو مکارم اخلاق کو پورا کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اخلاق کس کو کہا جاتا ہے۔ حسن اخلاق کی بات بھی کرتے ہیں، ہم بد اخلاقی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی تعریف بھی تو سمجھنی چاہیے کہ اخلاق کہا کس کو جاتا ہے۔ میرے مفاد کی بات ہو تو اچھا رویہ بھی ہے، اچھا معاملہ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی اچھی ہے، لوگ میری زبان سے اور میرے قول سے اور عمل سے محفوظ ہے، لیکن آج تک ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کی شریعت میں اخلاق کس کو کہا جاتا ہے۔ میں جب آج تیاری کر رہا تھا تو ایک مایوناز کتاب ہے خطباء کے لیے، علماء کے لیے، نظرۃ النعیم 12-13 جلدوں کے اندر ہے۔ میں نے جب اس کے اندر حسن اخلاق کا عنوان کھولا، بہت سارے علماء نے اس کی تعریف کی، اور شعب الایمان میں امام قزوینی رحمہ اللہ نے اس کی ایک تعریف کی ہے اور بڑی ہی شاندار اس کی تعریف کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سلامت النفس نحو الارفق الاحمد، کہ ایسے اپنے آپ کو، اپنا نفس ایسے بنا لینا کہ اس کے اندر نرمیاں بھی ہو اور اس کے اندر ایسے افعال ہو کہ جن کی تعریف کی جا سکے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات انہوں نے کہی وہ بڑی ہی غور طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں وقد یکون ذلک فی ذات اللہ سبحانہ وتعالی وقد یکون ذلک فی ما بین الناس، کبھی اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اس کا تعلق انسانوں کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس اخلاق کا تعلق کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، حسن اخلاق کا تعلق، بات ہو رہی ہے حسن اخلاق کی، حسن اخلاق کا تعلق کبھی خالق کائنات کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں لازم ہیں۔ اور بنیادی طور پر انسان اخلاق کہتے ہیں انسانی رویے کو، اس حیت کو، اس کیفیت کو کہ جس میں انسان دوسروں کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ معنی یہ ہے، اس بات کو اس انداز سے سمجھیے کہ انسان کے دو قسم کے رویے ہیں، ایک اس کا رویہ اس کے خالق کے ساتھ ہے اور ایک اس کا رویہ اس کے بندوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے۔ اگر یہ رویہ اچھا ہے تو حسن اخلاق کہلائے گا، اور اگر یہ رویہ برا ہے تو یہ بد اخلاق انسان کہلائے گا، سیء الاخلاق کہلائے گا، یہ حسن اخلاق نہیں کہلائے گا۔ لہذا انسان جب اخلاق کی بات کرے، جب اس بات کو سمجھے کہ نیکی اچھا اخلاق ہے، جب یہ بات سامنے آئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو پورا کرانے کے لیے آئے، تو دونوں چیزوں کو جانچنا چاہیے کہ میں بحیثیت انسان مسلمان میرا رب کے ساتھ رویہ کیسا ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اگر انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے، وہ عبادتوں میں اچھا ہے، اس کی توحید سلامت ہے، اس کی نمازیں سلامت ہے، اس کے
عوامر سلامت ہے، وہ نواہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر کھڑا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں، نہ زبان سے لوگ اس کے محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، لوگوں کو تکلیفیں دینے والا، ان کا مال غصب کرنے والا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا، بد اخلاقی کرنے والا اور فحش کلامی کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، اگر یہ رویہ ہے تو تب بھی انسان خسارے کے اندر ہے۔ اور اگر انسان کا رویہ اب بندوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، مارکیٹ میں بہت اچھا ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ بہت اچھا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کو نہ اللہ کی توحید کا پتہ، نہ اس کو جناب عبادات کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس بندے کو بھی با اخلاق انسان نہیں کہیں گے، بد اخلاق ترین انسان ہے کہ جس نے آج تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا ہے، میرے اللہ کے میرے اوپر کیا حق ہے۔ اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اپنے والدین کا حق ادا بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، یہ بھی بد اخلاق انسان ہے۔ وقد يقول ذلك في ذات اللہ سبحانہ وتعالی، اس اخلاق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اس کے اوامر کو دیکھے گا، اس کے نواہی کو دیکھے گا، فرائض کو دیکھے گا، اور اللہ کی ذات کے لیے کہ جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو وہ اپنے اوپر مباح چیزیں کہ جن کو وہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لیکن پھر بھی ترک کر دیتا ہے کہ اس میں میرے اللہ کی رضا شامل ہے، میرے اللہ کی محبت اس سے مجھے حاصل ہوگی، فرمایا ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو، نوافل کو، خیر کو اختیار کرتا ہے، فرمایا یہ ہے حسن اخلاق جو انسان کا اپنے رب کے بارے میں۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کو پورا کرانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنے رویے کو اپنے رب کے معاملے میں دیکھے، اپنے اخلاق کو اپنے اللہ کے معاملے میں دیکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فرمایا مجھے مکارم اخلاق پورا کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاشرے کو معاشرے کے ساتھ جوڑا یا سب سے پہلے معاشرے کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے؟ سب سے پہلے انسانوں کی تربیت یہ کی ہے۔ آپ صفا پہاڑی کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے تھے اس پیغام کو پڑھ کے دیکھے، انسانیت کے نام جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا وہ کیا تھا؟ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کے بارے میں اپنے رویے کو پہچانو، جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ اللہ کا حق نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادتیں کرو، لات و منات حب العزیٰ کو پوجو اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی بغاوتیں کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر اسی راستے پہ چلتے رہے تو پھر یاد رکھو موت تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اور ان قریب یہ تمہیں آلے گی، جیسے تم رات کو سو جاتے ہو اور پھر تم اٹھائے جاؤ گے، جیسے تم صبح بیدار ہوتے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری زندگیوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور آپ ایک ایک سے کہہ رہے تھے آج جو کچھ میرے ساتھ معاملہ کرنا ہے کر لو، اپنی بیٹی سے بھی کہا، اپنی پھپھی سے بھی کہا، اپنے رشتہ داروں سے کہا، بنو کعب بن لؤی کو جمع کیا، بنو عبد مناف کو، بنو ہاشم کو، قریش کے ایک ایک قبیلے کو، فرمایا کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، آج اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔ یقول لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے یہ انسان کا رویہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جتنے زندگی کے معاملات ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھلائی، دین سکھلایا، عبادات سکھلائی، حتیٰ کہ دعوت کے میدان میں کھڑا کیا۔ میں اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں اللہ کی توحید سے لے کر نمازوں تک، عبادات تک، خالصتاً اللہ کے لیے عبادات تک، پھر اسی طرح رمضان کے روزے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر اسی طرح سے اللہ کے دین کی خاطر دعوت کے میدانوں میں اترنا اور دعوت کے میدان میں لوگوں کی گالیاں برداشت کرنا، لوگوں کی طرف سے باتوں کو برداشت کرنا، تانے برداشت کرنا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھانا، لوگوں کی تکلیفوں اور آذا پر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا اور اپنے دین پر ڈٹے رہنا، دعوت کے میدان میں لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں اترنا اور کافروں کی گردنیں کاٹنا، غاصبوں کو روکنا، اپنے علاقوں کا دفاع کرنا، گردنوں کا کاٹنا یا پھر اپنی گردن کٹا دینا، یہ سارے کے سارے اخلاق ہیں جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔
میدان جہاد میں جا کر کے جہاں سب سے زیادہ خون بہتا ہے، گردنیں کٹتی ہے، تلواریں چلتی ہے، لڑائی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر بھی اگر مسلمان کھڑا ہے اور اللہ کے دین کی خاطر کھڑا ہے تو اس کو بد اخلاق نہیں کہا جائے گا، یہ با اخلاق ترین انسان ہے کہ جو اللہ کے کلمے کے لیے، امت کے دفاع کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے میدان کے اندر کھڑا ہے، تو یہ بد اخلاق نہیں، با اخلاق ترین انسان ہے۔ اور یہ وہ اخلاق ہے جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ اور اس کے بعد پھر انسان اپنے رویے کو دیکھے، اپنی دنیا کے معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے رویے بیان کیے ہیں کہ ان کا ان کے رب کے ساتھ معاملہ کیا ہے، قوموں کے تذکرے کیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ فرمایا یہ قومیں تھی، ذرا ان کے حالات پڑھ کے دیکھیں۔ ایک قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، اور ایسی ایسی قومیں لم یخلق مثلها في البلاد، ہم نے شہروں کے اندر ویسی قومیں دنیا کے اندر پیدا نہیں کی۔ اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں، وہ ذات ارم اور بڑے بڑے ستونوں والے اور وہ میخوں والا فرعون۔ فرمایا ان کی ذرا کیفیت کو پڑھ کے دیکھیں، ان کے پاس اللہ کے دین کی دعوت آئی تھی اور انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، اپنے رب کے ساتھ دشمنیاں مول لی، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک نہیں کیا۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آئی، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ فرمایا وہ کھیتی فصلیں باغات چھوڑ گئے، بہتے ہوئے جناب اپنے چشمے چھوڑ گئے اور عزتوں والے گھر چھوڑ گئے۔ جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے دوسری قوموں کو ان کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، جب رب کے ساتھ ان کی جنگیں تھی، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، جب انہوں نے اللہ کی بغاوتوں پر زندگی بسر کی تھی، ان کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی پکڑ آئی اور دوسری قومیں ان کی وارث بنے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین میں ان پر کوئی رونے والا تھا، نہ آسمان پہ میں ان پر کوئی افسوس کرنے والا تھا۔ جب بندے اللہ کے حق کو نہیں سمجھتے، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے اس کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور پھر اللہ رب العالمین پر بندوں کا حق یہ ہوتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جب اس کی بغاوت نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، جب اللہ اس کو دیتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ انسان کا رویہ ہے، جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جب اس کو نعمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے بڑا مجھے نوازا ہے۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کا رزق محدود کرتا ہے، تھوڑی تنگی آنے لگتی ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، آمدن کم ہوتی ہے، معیشت تباہ ہوتی ہے، مہنگائیاں بڑھ جاتی ہے، تو کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انسان کا رویہ ہے، یہ اخلاق ہے جو اس کے رب کے معاملے میں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، دنیا میں پیدا کیا، مشقت کی زندگی بسر کی، کچھ مال اور دولت اللہ نے اس کو عطا کیے، پھر یہ اپنی دنیا پر اپنے مال کو لگاتا ہے، اپنا پیسہ اپنی دنیا پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے، کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑے مال دنیا کے اندر خرچ کر دیے، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بھی دنیا کے اندر میں نے بڑے بڑے بزنس اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے دولتیں، میں زیرو سے شروع ہوا تھا اب ہیرو بن گیا ہوں، میں جناب کروڑوں میں چلا گیا ہوں، پہلے ہماری آمدن کچھ بھی نہیں تھی، پھر میں نے محنتیں کی، خرچ کیے، معاملات دنیا کے کاروبار کیے، اور میں نے بڑے بڑے مال خرچ کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑے بڑے مال دنیا کے اندر خرچ کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، اور بندے یہ باتیں کر رہا ہے، کیا تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا تیرا رب تجھے دیکھ نہیں رہا کہ اس کے ساتھ تیرا تعلق کیا، اس کے دین کے ساتھ تو کتنا کھڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا رویہ اپنے رب کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی عبادت کے اندر کتنا کھڑا ہے، اس کے دین کے ساتھ کتنا کھڑا ہے، اس کی نعمتیں، اس کی ساری کی ساری نعمتوں کو انہی آیات کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی اپنی انویسٹمنٹ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، تو کہتا ہے تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو سمجھتا ہے کہ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا تجھے ہم نے دو آنکھیں نہیں عطا کی، تجھے دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی، اور جب تو
کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، جب کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا، جب تیرے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، نہ کما سکتا تھا نہ لا سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بھوک اور تکلیف بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تب ہم نے دو گھاٹیوں کی طرف یعنی تیری ماں کی چھپیوں کی طرف تیری رہنمائی کر کے تیرے لیے خوراک کا بندوبست کیا۔ تو اپنے خرچے بیان کرتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کر دیا، ذرا اپنے رب کی انویسٹمنٹ بھی تو دیکھ کہ اس نے تیرے اوپر کیا کیا خرچ کیا ہے۔ ذرا قیمت لگانا، دو آنکھوں کی، ایک زبان کی، دو ہونٹوں کی، اور اپنے ماں کی دودھ کی ذرا قیمت لگا کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کیا خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حسن اخلاق کا سب سے پہلا مرحلہ وہ انسان کو اس کے رب کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے رویے کو جانچے۔ آج واللہ سارے معاملات ہمارے سمجھے درست جا رہے ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج عبادتوں سے غافل ہیں۔ آج سب سے زیادہ ناقدری جس ذات کی ہوتی ہے وہ خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، اس کو پہچانا ہی نہیں۔ تھوڑی سی تنگی اور تکلیفیں آئے، سب سے بڑی جو قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی قربانی دیتے ہیں، عقیدے کی قربانی دیں گے، عبادت کی قربانی دیں گے، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کریں گے۔ اور جب رب کے ساتھ معاملات خراب ہوں تو پھر بندوں کے حقوق بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ شکر ایک حق ہے جو اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ جب اللہ نعمتیں دے تو وہ اس کا شکر کرے۔ فرمایا جب اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے گا تو کبھی بھی بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم بندوں کے اخلاق کی بات کریں، سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنے اخلاق کو جانچیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ وقد یکون ذلک فیما بین الناس، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے دین عطا فرماتا ہے، فرمایا جس کو چاہتا ہے دنیا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دین عطا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا ہر اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، پر اللہ دین صرف اس کو عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ دین کی دولت اس کو ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کو اللہ جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اخلاق کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ بندہ مومن ہو ہی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لا یسلم، اس وقت تک وہ بندہ صحیح کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان وہ اللہ کی نافرمانی سے اور بغاوت سے محفوظ نہیں ہو جاتے۔ اس کے دل کے اندر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں ہے اور اس کی زبان کسی کے حق کے خلاف چلتی نہیں ہے۔ فرمایا جب تک وہ اپنے دل کو اور اپنی زبان کو محفوظ نہیں کرتا، فرمایا تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو جائے، اس کا پڑوسی اس سے امن میں نہ آ جائے، اس کی تکلیفوں سے بچ نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو سامنے رکھیں، پھر اپنی زبان کو جانچیں، اپنے دل کو جانچیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچیں کہ میرے پڑوسی، میرے آس پاس رہنے والے لوگ کیا وہ میری تکلیفوں سے محفوظ ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کیا مراد ہے اس سے کہ اس کی زبان سے اور اس کے دل سے اور اس کے دیگر معاملات سے بندہ محفوظ ہو؟ فرمایا وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کے مال کو ہڑپ نہیں کرتا، اس کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جس نے اپنا رویہ اور اپنا کردار لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھا۔ آئیے اپنے اسلام کو بھی بچائیں اور اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اور وہ دو صورتوں میں ہے، ایک اللہ کے حق کو ادا کرنا اور ایک اس کے بندوں کے حق کو ادا کرنا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ زبان ہے تو غیبت کی غلاظتوں سے بھری پڑی، بہتان، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں، کوئی موقع غیبت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ غیبت کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، فرمایا یہ بدکاری سے بھی بدتر ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک بدبودار قسم کی ہوا آئی،
صحابہ اکرام پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کی ہوا ہے، ان جہنمیوں کی ہوا ہے۔ ہذہ الریح الذین یغتابون الناس، یہ وہ لوگ تھے جو زمین پر رہ کر کے لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیوں کو بیان کرتے تھے۔ آج کسی کو کہا جائے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت سے روکنے والے آج معاشرے سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کچھ خیر تھی، ہم لوگوں کو منع کرتے تھے بھائی کسی کی برائی نہیں کرنی، غیبت گناہ ہے۔ آج دیندار کیا دنیا دار کیا کوئی آج غیبت سے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی روک دے تو کہتے ہیں یار میں کچھ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ فلاں سے بھی پوچھیں فلاں سے بھی پوچھیں، وہ بھی آپ کو اس بات کی تائید کرتے ہوئے بتائیں گے کہ اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرے کہ اگر اس کے سامنے یہ بات کرے تو وہ ناپسند کرے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، فرمایا موجود ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے فقط بہتہ، پھر تو آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ تو یہ بد اخلاقی کی ایک شکل ہے کہ ہم غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی عزتوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اور اس طرح کی طرح طرح کی باتیں۔ ہمارے ہاں متقی اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ بد اخلاق۔ مسجد میں آئے تو نمازیوں سے لڑ پڑے، مارکیٹ میں بیٹھے تو کبھی اس سے لڑ رہا ہے کبھی اس سے لڑ رہا ہے، کاروبار پہ جائے کسی کے ساتھ نوکری کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر ہے، جو سب سے زیادہ بد اخلاقی کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا صاف گو آدمی ہے، یہ بڑا حق پرست ہے، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، سیدھی منہ پہ کہہ دیتا ہے۔ یہ سیدھی منہ پہ کہہ دینا یہ حق گوئی کی علامت نہیں ہے، ہر وقت سیدھی بات بھی نہیں کی جاتی، اور یہ اللہ کی شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کے بات کریں گے، صلح کروانی ہے، اگر وہاں آپ سچ سیدھی بات کریں گے اور معاملہ زیادہ بگڑ گیا تو اللہ کی شریعت کہتی ہے صلح کروائیں۔ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو آپ جھوٹ بول کے بات بنا کے اس کے بارے میں ایک قول ایک خلاف واقعہ بات کر کے آپ صلح کروا دیں۔ ہر جگہ سیدھی اور سچی بات کرنا یہ اسلام کا تقاضا نہیں۔ حق پرست صاف کو اس کو سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرے، بدتمیزی کرے، کسی کی غلطی دیکھی لوگوں کے سامنے شروع ہو گئے اور تو نماز ایسے پڑھ رہا ہے، تیری صف کے اندر یہ مسئلہ تھا، تیری رفع الیدین ٹھیک نہیں تھی، تو سینے پہ ہاتھ کیسے باندھتا ہے؟ اصلاح اللہ کی شریعت کا تقاضا ہے، پر اصلاح کے نام پہ لوگوں کی بے عزتیاں نہ کریں، اصلاح کے نام پہ لوگوں کی تذلیل نہ کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اخلاق تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حبشی آیا، بس چند منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، حبشی آیا بیٹھ کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ آج کسی کی جرت ہے، ہم تو مسجد کے اندر جو اس کام کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے ان کو بھی تالے لگا کے رکھتے ہیں اور نماز کے ٹائم کھولتے ہیں کہ کوئی اس میں گھس نہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پوچھے کیوں تالا لگا کے رکھا؟ بس آتے ہیں جی پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی زمین ان کو دے دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راہیں کھولی ہے کہ آپ جہاں کہیں بیٹھے موقع ملے آپ اپنی قضا کر لیں۔ تجھے ایک مسجد کا اختیار ملا، ایک جگہ کا اختیار ملا، تو نے کہا میں لوگوں کو گھسنے نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور طہارت حاصل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعرابی آیا، بدوی آیا، بیٹھا ہے پیشاب کیا، لوگ بھاگے کہ مسجد کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس کو کرنے دو، جب فارغ ہو گیا فرمایا لاؤ پانی لاؤ۔ جو بھاگے تھے نا مارنے کے لیے انہیں کہا تربیتیں ہو رہی ہیں نا، اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، لاؤ پانی لے کے آؤ اور اس جگہ کو صاف کرو۔ اس کو بھی نہیں کہا جو تو نے کیا ہے اپنا گند صاف کر، لوگوں کو کہا جو مارنے کے لیے بھاگے تھے، کہا پانی لاؤ اور اس کے اوپر بہا دو، اس کو بلا ادھر آ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوگی وہ دوبارہ اس نے کبھی یہ غلطی کی ہوگی؟ نماز ایک بندہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے پاس آ کے سلام لیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جب واپس جا دوبارہ نماز پڑھ۔ 3 دفعہ یہی معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ اگر بتا دیں سکھا دیں جو صحیح نماز ہے، پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی۔ یہ ہمارے دینداروں کے رویوں پر دلائل ہے کہ ہمیں اپنے رویے کس طرح سے درست کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیں چونکہ ہم اللہ کے دین کو پر عمل پیرا ہیں، اللہ کے دین کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کی دعوت ہمارے ذمہ ہے، اس دعوت کو حسن اخلاق کے ساتھ جوڑنا یہ انتہائی ضروری ہے۔
ورنہ آپ کی چھوٹی سی بد اخلاقی پر اگر کسی نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے رویے سے متنفر ہو کے وہ دنیا سے گیا تھا۔ سو میرے محترم بھائیوں، آئیے اور اس نے اخلاق کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنے والے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، اور پھر ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ ساری باتیں جو وحی کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی تھی، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کی مشکل حالات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو 5 جملوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا رویہ بیان کرنے کے بعد فرمایا انسان کو چاہیے تھا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ ابھی مشکل گھاٹیوں کے اندر نہیں گھسا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشکل راستے کیا ہیں۔ فک رقبۃ، گردنوں کو آزاد کرتے، یہ انسانوں کے ساتھ رویے ہیں، گردنوں کو آزاد کرواتے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور فرمایا قریبی یتیموں کا سہارا بنتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، پھر ایمان والوں میں سے ہو جاتے، صبر کی تلقین کرتے اور صلہ رحمی کی تلقین کرتے۔ جب ان راستوں سے گزر کے ایسے اخلاق بنا کے ایسے رویے قائم کر کے فرمایا جب یہ کریں گے اور اس سے گزریں گے، اس مشکل راستے سے گزریں گے، بس اوقات مشکل آئے گی ان راستوں کے اندر، فرمایا لیکن اگر یہ کر گئے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے اللہ کی جنتوں میں جائیں گے، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے اخلاق کو درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر حسن الخلق، فرمایا نیکی ساری کی ساری اچھا اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کو، رویے کو اپنے رب اور اس کے بندوں کے ساتھ درست کر لیں، یہ نیکی ہے، اور نیکی ہی انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔